جشن نبی آ گیا. پوری دنیا میں 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں. ایسا جشن ولادت منانا ہے، ایسا اس بار تو منانا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، ایسا منانا ہے کہ شیطان کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. کوئی یعنی اگر ہمت کرتا ہے تو ماشاءاللہ حفاظ کرام کی کمی نہیں ہے کہ میں ابھی سے شروع کرتا ہوں اور 12 ربیع الاول تک 15 قرآن کریم ختم کروں گا میرے آقا کے اصلاح ثواب کے لیے. جشن ولادت منانے کا بہترین انداز کوئی نیت کرے میں 1500 نوافل ادا کروں گا آقا کے اصلاح ثواب کے لیے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے. تو یوں مطلب جو کر سکتے ہیں آپ، 15 غریبوں کو راشن دلا دوں گا میں. نیاز باکس بھی انشاءاللہ بانٹنے ہوتے ہیں، ہم بھی بانٹیں گے انشاءاللہ. 1500 نیاز باکس انشاءاللہ میں بانٹوں گا. میں بانٹوں، مجھے سائیں بھائیوں نے کہا کہ ہم دیں گے آپ کو، ان مانو کر دیں گے مجھے، وہ اب میری ہوگی ملک. تو 12 ربیع الاول شریف کے 12 راتیں مدنی مذاکرے، ان راتوں میں انشاءاللہ میں نیازیں بانٹتا رہوں گا. نیاز باکس. جھنڈے اور لائٹ لگانا کیسا ہے؟ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت طریقے کو کہتے ہیں. اب وہ پھر اس کو زیادہ کہوگا ثبوت کہاں لکھا ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا، کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے. مجھے نہ چھیڑا کرو ورنہ میں چھوڑتا نہیں. تمہاری بھی کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے اپنی کتاب میں تمہاری کتابوں کے حوالے دیے ہیں. تھانوی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے. اور بولو اور چاہیے. شمامت الانبریاء میں نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے. اسی لیے کہتا ہوں مجھے نہ چھیڑنا. اب کہو گے جی آپ، میں نے کہا اللہ کی سنت، تو یہ بات سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت کا وقت آیا میں نے 3 چیزیں دیکھی. فرماتی آسمان کے تمام ستارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے. جھکے، مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑیں گے. رب نے چراغاں کیا یا نہیں؟ ہم آسمان کے تارے نہیں توڑ کے لا سکتے، قمقمے لگا کر اسی سنت کو پورا کرتے ہیں. فرماتی ہیں آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لائے. ایک کعبے کی چھت پہ لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں. جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے. Wake up to reality. یاد رکھیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ایسی کوئی تفریق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات کی ہوئی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت، کل کا لفظ آ گیا، اور کل ساری بدعتیں گمراہی اور ساری گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو لہٰذا یہاں کل میں آپ نے تفرق نہیں کیا، ڈفرینشیٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ساری بدعت گمراہی سوائے بدعت حسنہ کے. نہیں، کل جب کہہ دیا تو عربی میں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ساری بدعتیں گمراہی ہے اور ساری گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو لہذا بدعت حسنہ، کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بدعت حسنہ دنیا میں تو حسنہ ہے لیکن آخرت میں رونا ہے. حسنہ بولے تو وہ اردو والا حسنہ بولے آخرت میں رونا ہے. یاد رکھیے یہ بالکل درست نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو بدعت حسنہ یہ صحیح چیز نہیں. یاد رکھیے ایسی کوئی بدعت ثابت نہیں ہے. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ لوگ بولتے، مطلب بری بدعت اور اچھی بدعت. کسی زمانے میں بہرحال مثال دی تھی میں نے، لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن اب سمجھنے کے لیے مثال ہے. کوئی اگر یہ کہ اچھا گوبر اور برا گوبر، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ گوبر حسنہ اور گوبر سیئہ، گندا گوبر اور اچھا گوبر. گوبر لفظ آ گیا تو سمجھیں. اچھا نالی کا پانی اور برا نالی کا پانی، ہے کوئی ایسی تفریق؟ نالی کا پانی نالی کا پانی رہتا، وہ اچھا اور برا نہیں ہوتا. بوٹل اچھی بری ہو سکتی، اس میں ڈالا جائے وہ پانی اچھا برا نہیں، وہ گندا ہی ہوتا. تو ایسی تفریق ہے. بدعت گمراہی ہے. بدعت کرنے والوں کو اللہ کے رسول حوض کوثر سے اپنے سے دور کریں گے، اور آپ بول رہے اچھی بدعت. اچھا وہ اچھی بدعت کرنے والے کا نام کیا رہیں گا؟ بدعتی. اچھی بدعت کرنے والا میرا بھائی، بری بدعت کرنے والا میرا بھائی، ارے بدعتی ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ساری بدعتوں کو گمراہی قرار دیا، تو لہٰذا اچھی بدعت ہے کہہ کر بدعت حسنہ منانا صحیح نہیں ہے. اور ایسا حسنہ کا مانا نیک اچھائی کرتے کرتے پورا دین ہی بدل جائے گا پھر، چونکہ پھر 11ویں شریف بھی بدعت حسنہ ہیں،
پھر فلاں بھی بدعت حسنہ ہے، پھر یہ بھی بدعت حسنہ ہے، پھر وہ بھی بدعت حسنہ ہے، بس سب بدعت حسنہ بلکہ پورے دین کو ہی تبدیل کر دیں گے. کل کی کل تمام بدعتیں گمراہی ہیں، تمام گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. صحیح مسلم کی جو آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے نا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ والی، یہ حدیث مس کوٹ کرتے ہیں. یہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا ہے. اس میں سنت حسنہ اور سنت سیئہ کا ذکر ہے. اسلام میں اچھا طریقہ اور اسلام میں برا طریقہ. اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں. بدعت تو ہوتی ہی غلط ہے. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث اس طرح ہے کہ کچھ غریب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں. نیا نیا اسلام قبول کیا. آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی. آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا غربت کی حالت ان کی دیکھ کے. آپ نے یعنی حضرت بلال سے کہا اذان دو. اذان دی. زور کی نماز ہوئی. آپ نے زور کے بعد ایک خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سورہ نساء کی شروع کی آیت پڑھی، اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے تمہارا جوڑا، اور یہ سارے معاملات. اور پھر اسی طریقے سے 28ویں پارے میں جو آیت آتی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ. پھر آپ نے کہا کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، اور عورتوں کو بھی ترغیب دلائی. اس میں آتا ہے عورتوں نے بھی اپنے کانوں کی بالیاں تک اتار کے دے دیں. اور انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، وہ گھر گئے، انہوں نے گھر کا کافی سامان لپیٹا ایک بہت بڑے بورے میں اور وہ گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں لائے. اور صحابہ کہتے ہیں وہ مشکل سے وہ مطلب اس کو گھسیٹ رہے تھے، اتنا بڑا بورا تھا، لا کے مسجد نبوی کے صحن میں رکھا. اب باقی لوگ جو پیچھے پیچھے تھے انہوں نے دیکھا یار اس بندے نے اتنی قربانی کی ہے، وہ بھی اپنے گھروں سے جا کے چیزیں لے آئے اس بندے سے امپریس ہو کے، اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح ہو گیا جیسے سونے کا ٹکڑا خوشی سے دمک اٹھا. اور آپ نے پھر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اس انصاری نے یہ اچھا طریقہ جاری کیا، یہ پہلا قطرہ بارش کا بنا. تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کی برائی کا وبال اس پہ تو ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کی برائی کا وبال بھی ان پہ ہوگا، اور جو چل رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. بدعتن یا بدعتن حسنتن یا بدعتن سیئتن نہیں ہے، سنتن حسنتن ہے اور سنتن سیئتن ہے. تو وہ اسلام میں اچھا طریقہ. اور میرا بدعت کے اوپر لیکچر ہے مسئلہ 75A اور B، اس میں میں نے اسلام میں اس طرح کے اچھے طریقے بتائے ہیں کہ جس میں اصل دین اپنی جگہ رہے. بخاری مسلم میں ہے نا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہماری تعلیم کیے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے. ٹھیک ہے. تو اب دین میں جب نبی علیہ السلام خود کوئی چیز تعلیم کر دیں گے وہی ہوگی جو مسلم شریف میں حدیث ہے 2005 کے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها. اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. تو بدعت کی ڈیفینیشن میں وہ چیزیں آتی ہیں. یہ چیزیں بدعت نہیں ہوتی جو اچھے طریقے ہوں جس میں اصل اپنی جگہ رہے. مثلا مسجد میں قالین بچھانا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے. اسلام میں اچھا طریقہ ایئر کنڈیشن لگانا، مسجد میں پنکھا لگانا، لائٹنگ کرنا، یہ اسلام میں طریقہ ہے. اسلام میں کوئی بدعت داخل نہیں ہوئی ہے کیونکہ اصل دین اپنی جگہ. کوئی شخص یہ تو نہیں کہتا نیچے اس پنکھے کے اوپر اس قالین کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور AC شریف، اللہ اکبر، یہ تو نہیں کوئی کہتا. ان ساری چیزوں کے بغیر بھی دین پہ، یہ دین میں طریقے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے اونٹ پر حج کیا، آپ جہاز پہ جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے. حج اپنی جگہ موجود ہے. اب نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ 2750 حدیث صحیح مسلم کی فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ. میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی. تو طریقہ بتا دیا نا. اب آپ روزے کے لیے لوگوں کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی کھجور کے ذریعے رکھیں، بریانی کھا کے رکھیں یا پراٹھا کھا کے رکھیں، لیکن روزہ اپنی جگہ رہنا چاہیے. اس کی جگہ آپ نئے طریقے اپنے بنانا شروع کر دیں، آتش بازی کرنا شروع کر دیں، عورتوں مردوں کے اختلاط والے پروگرام کرنا شروع کر دیں اور کہیں جی ہم اسلام میں اچھا طریقہ جاری کر رہے ہیں، یہ غلط ہے.
اسلام میں اچھے طریقوں کی مثال میں نے کہا تھا حدیث کی کتابیں. حدیث وہی ہے بکش فارم میں, اور آج کیا ہے, سافٹ ویئر آ گئے, اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ آ گئی ہے, ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر آ گیا ہے, مکتبۃ الشاملہ آ گیا ہے. یہ گھڑی اسلام میں اچھا طریقہ ہے کہ نماز کے ٹائم فکس ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے ٹائم ٹیبل آ گیا پورے سال کی نماز کی ٹائمنگ کے, یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. کاؤنٹر آ گئے الیکٹرانک تسبیح پڑھنے کے لیے, یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اس سے اصل چیز اپنی جگہ موجود ہے, اصل نہ ہلتی ہو تو وہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. باقی آپ کوئی چیزیں دین میں داخل کریں گے وہ بدعتیں ہی ہوں گی, وہ اچھے طریقے نہیں ہوں گے. تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آلریڈی دین اپنی جگہ پہ موجود ہو اور آپ اس کو کسی ماڈرن فارم میں پیش کر دیں, اسی دین کو, اپنی طرف سے چیزیں بنا کے نہیں. قرآن کو بینڈنگ کے اندر لے کے آئے ہیں, سافٹ ویئر بنا دیے ہیں. قرآن تو اپنی جگہ موجود ہے نا, کوئی نیا قرآن تو نہیں بنانا, ٹھیک ہو. تو یہ طریقے ہیں. تو اس کے تحت یہ جو لائٹنگ یا آتش بازی کرنا یا خانہ کعبے کے ماڈل بنا کے ان کو اسلام میں اب ہو سکتا ہے اچھے طریقے کہنا شروع کر دیں, تو اچھے طریقے بھی یہ نہیں ہیں, کیونکہ ان کی اصل اپنی جگہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا 12 ربیع الاول کا کوئی روزہ رکھ لے, ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. چلے کوئی اجتہاد کو لولا لنگڑا کرنا ہے تو اس قسم کا کریں نا, باقی اجتہادات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو